جی آپ صاحب کیا فرما رہے تھے، حکم کرے سر جی۔ دل کے اوپر سر جو الہام وارد ہوتے ہیں اور ہماری جو نماز ہوتی ہے اس میں ہمارا توجہ یکسوئی نہیں ہوتی. حالانکہ دل تو اللہ نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، ہم نے اس میں کافی ساری اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کیا وجہ ہے ہماری زندگیوں میں اضطراب ختم نہیں ہوتا، نماز میں بھی بے چینی رہتی ہے، عبادات میں دل نہیں لگتا، ہر وقت ہم پریشان رہتے ہیں. بڑھ گئی، سپیڈ بڑھ گئی ہے. ترقی ہو گئی. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب مالک الکل، جب اللہ عز و جل آپ کے دل میں موجود ہوگا، جی بیسیکلی دل کی خوراک اللہ ہے، اس میں اللہ جی جی آ جاتا ہے نا، جی اس میں اللہ دل کی خوراک ہے. جب آپ کے قلب کے اندر اس کی خوراک مہلت کی جا رہی ہوگی نا، تو پھر دل جو ہے نا اسی سوچ و جائے رہے ہیں. ہمارے دل تو دنیا کی طرف مائل ہے، ایسا ہی. ہم تو ترقی کے بغیر میں شامل ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی تمام آسائشیں ہمیں حاصل ہوں. ایون کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دنیاوی خیال آ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی. آپ بجلی کے بل پے کر رہے ہیں، جی آپ دودھ کے پیسے دے رہے ہیں، جی آپ نا بچوں کو اسکول سے لے کے آنا ہے، بچوں کو ٹیوشن چھوڑ کے آنا ہے، سبزی لے کے آنا ہے، یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ایسا ہی. اچھا یہ تو ہماری نیگلیجنسی ہے، جی یعنی ہماری یہ قلبی حالت ہے جی کہ ہم حصول مولا کی طرف نہیں جا رہے، ہم حصول دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. اور کرتے کیا ہیں، اٹھا کے یہ صحابہ کرام پہ ڈال دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کو بھی خیال آتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک، میرے ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں کہوں صحابہ کرام کو خیال آتے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری ہو، جی نبی جلوہ فرما ہو اور صحابہ کرام کو دنیا کا خیال آ جائے. اللہ. جن کو خیال آتا ہے وہ صحابی نہیں ہے بھائی، سیدھی سیدھی بات ہے، منافقین میں سے ہوگا. بہرحال جب ہم حصول مولا کی طرف توجہ کریں گے تو آپ سب خیال ختم ہو جائے گا. جب اللہ کو، دیکھیں رحمان بھی دل کے اندر ہے، شیطان بھی دل کے اندر ہے، دونوں ہی ہیں، جنگ چل گئی. تو جیتے گا جو وہی آپ کے دل کے اندر رہے گا. جس کو آپ سپورٹ کریں گے، جس کو حصول کرنے کی کوشش کریں گے، نحن اقربنا من حبل الورید، اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ میں یہاں ہوں، آپ نے یہاں لے کے جانا ہے. اچھا الہام کب وارد ہوگا؟ پہلے نبیوں پہ فرشتے اترتے تھے، نبی دنیا سے چلے گئے، اب فرشتے نہیں آئے. نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گا، اب جبرائیل دنیا پہ نہیں آئے، کسی کے پاس نہیں ہے. کہ ویسے اللہ کے حکم سے جہاں مرضی جائیں ہمیں کیا پتا ہے، چین گوئیاں ہیں، ہم کیوں کر لیں. اب جب آپ قلب المومنین والا قصہ بنا لیں گے نا، یہ ارشم واللہ بن جائے گا. جب قلب المومنین ہوگا تو الہام تب وارد ہوگا. نہیں تو آپ صاحب آپ کی نماز، آپ کی عبادت، اس میں خیالات جو ہے نا وہ بخل ہوں. اگر آپ کہتے ہیں سکوت ہو جائے، سکون ہو جائے، دو جگہ پہ خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، کھالتے نماز میں اور جب واش روم میں آپ جاتے ہیں، مانے یا نہ مانے ایسے ہی. دو جگہ پہ خیالات. کیوں ہم چپ بھی نہیں کرتے؟ ہمارا بولنے کا تسلسل جو ہے جب صبح اٹھتے ہیں ہم شروع ہو جائے، بولنا شروع ہوتے، جب تک ہم سوتے نہیں ہم بولتے ہی رہتے ہیں. پر جب آپ بولنا بند کریں گے نا، تو تب جب سکون کریں گے، کوئی چپ کر جائیں گے، کوئی قلبی عبادت کریں گے یا خفی ذکر کریں گے، اپنی توجہ اللہ کے ذکر کی طرف مرکوز کریں گے، تو آپ صاحب پھر آپ کی طرف نا وہ جس طرح کہتے ہیں کہ لٹو الٹا گھومنا، وہ ایک میں نے ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں جب آپ خاموش ہی نہیں ہو رہے تو پھر الہام تو وارد نہیں ہوگا. اچھا اب آپ نے کہا کہ خیال دماغ میں آتا ہے، جناب وہ دنیا ہے، حصول دنیا. تو میں نے شعر آپ کو سنایا تھا، عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد ہر دو عالم کامیاب. اگر کامیابی ہے اس کا تعلق آپ کے سول سے، آپ کے روح سے، آپ کے دل سے ہے. اگر آپ اپنے شیخ سے، اپنے کسی بزرگ سے کوئی وظیفہ، کوئی ذکر لیتے ہیں یا اس میں اعظم آپ پتہ کر کے وہ شروع کر لیتے ہیں، تو الہام آپ کے دل پہ اللہ وارد کرے گا. یہ پکی بات ہے. جب اللہ کی قربت حاصل ہوگی تو الہام ہوگا. جب قربت ہی نہیں ہے، یہاں سے اوپر سے آپ جناب باللسان، یعنی لسان سے مطلب آپ کہہ رہے ہیں، زبان سے آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، قلب کی طرف وہ اشارہ ہی نہیں جا رہا. آپ کا دل جو ہے اس طرف مائل ہی نہیں ہونا چاہتا. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میری عزت کرے، دنیا سے ہر چیز کی توقع لگا کے بیٹھے ہوئے. اللہ سے جب توقع لگائیں گے تو اللہ سارا کچھ کر دے گا. پھر الہام وارد ہوگا، پھر اللہ آپ کی باطن کی آنکھ کھولے گا. یہ کوئی عمل نہیں کھول سکتا، یہ قابلیت کا معاملہ ہے.
تو عمل کا کام کیا ہے؟ بزرگان دین جو ہیں، باصفا جو بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، وہ تو آپ کو آپ کی انگلی پکڑ کے رستہ دکھا دیں گے، یہ وے ہے. باقی کس نے کرنا ہے؟ لا تتحرکوا ذرۃ الا باذن اللہ، باقی اللہ نے کرنا ہے. الہام وارد ہوتا ہے دل پہ، اللہ آپ کے دل میں چیزیں ڈالتا ہے کہ یہ کام کرو، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا. لیکن تب جب آپ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں گے، جب سچے دل سے اللہ کا ذکر شروع کر دیں گے، کوئی ایسا طریقہ جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مجرب ہوگا، جو آپ نے فرمایا ہوگا، اگر اس طریقے سے آپ چلیں گے تو پھر آپ کا قلب جو ہے نا وہ عرش کا اللہ کا عرش بن جائے گا. وہ ہے نا قلب المؤمنین عرش معلّہ، جب وہ بنے گا، جب وہ بنے گا تو الہام جناب وارد ہوگا. ویسے تو صرف یہ ہے کہ وہ ہم فقراء کی اگر بدن میں بیٹھے تو وہ لکا لکا کہتے ہیں، جو ظاہری عبادت ہے. تم اسپیکر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے ہمسائے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، وہ بیمار ہے بیچاری اماں جی، تو ہم نے جناب مسجد کا اسپیکر کھولا ہوا ہے، اچیاں بانگاں سوئیوں دیں دے نیت جنہاں دی کھوٹی ہوئی، ایسے معاملے. دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی ہے. سینیٹر مشتاق صاحب ہی اکیلے گئے ہیں، اتنے عالم بھرے پڑے پاکستان میں، کسی کی ضرورت ہوئی؟ نو سوال نہیں پتا. تو اصول دنیا میرے بھائی، جب اصول دنیا کی طرف جائیں گے تو پھر قلب جو ہے آپ کا وہ مومنین والا نہیں ہوگا. قلب تب مومنین والا ہوگا جب آپ ترقی کا ویر چھوڑ کے صرف اللہ کی رضا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جتنے بھی ان کے فرامین ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کریں گے. تو پھر جناب آپ ایک پاتھ پہ چلیں گے جو نبی نے فرما دی ہے، تو وہی رستہ اللہ والا ہے. وہ کریں گے تو سر پھر الہام ہوگا. میں اس باتوں سے الہام نہیں ہوگا. یہ میتھمیٹکس نہیں ہے کہ آپ جتنا اسٹڈی کریں گے اتنا ہوتا جائے گا. اور دوسری بات، جتنی مرضی محنت کر لیں، جب فضل ہوگا، جب کرم ہوگا تب بات نہیں. اور فضل کن کو ہوتا ہے، کرم کن کو ہوتا ہے؟ جو متلاشی ہوتے ہیں کرم اور فضل. اللہ جن پہ راضی ہو جائے تو بس یہ دعا کیا کرے یا اللہ تم ان پہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو گیا تو جناب آپ کا دل آپ کو پوری آپ کی آنکھ مان کے گائیڈ کرے گا کہ اس سمت میں جائیں. پھر آپ دنیا کی طرف جائیں گے، پھر خیال ہے یار میں مست رہیں گے، پھر دنیا کا خیال ہے.